بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ زکوٰۃ کسی بھی مستحق شخص اس کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہو یا پھر اسکول میں پڑھنے والا طالب علم ہو۔ لہذا اگر کوئی آدمی اسکول میں کوئی بچہ پڑھتا ہے اور اس کی فیس کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، تو اگر وہ خود بالغ ہے تب تو پھر براہ راست اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اس لیے کہ بالغ بچے جو ہوتے ہیں تو وہ خود کفیل ہوتے ہیں اور باپ کی مالداری سے وہ مالدار شمار نہیں کیے جاتے۔ تو اگر وہ بالغ ہے تب تو کوئی حرج ہی نہیں، اور اگر نابالغ ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر اس کا باپ صاحب نصاب نہ ہو تو پھر دے سکتے ہیں، اور اگر باپ صاحب نصاب ہو تو ایسی صورت میں نابالغ بچوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اسکول میں پڑھنے والے بچے ان کی فیس کے طور پر بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنا اور ان کو دینا یہ بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر بعض مرتبہ نوجوان ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں کہ جن پر تصویریں ہوتی ہیں، تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ نمازی کے سامنے یا اس کے دائیں بائیں جانب بلکہ اس کے پیچھے کی جانب بھی تصویر ہو جاندار کی، زیرو کی، تو یہ مکروہ ہے۔ تو اسی طرح کپڑے پر بھی جاندار کی تصویر ہوگی تو یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی اس کو لکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اب اگر وہ تصویر بالکل چھوٹی سی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ اگر اس کو زمین پر رکھ دیا جائے اور آدمی کھڑے کھڑے اس کو دیکھے تو اس کے اعضاء، اس کے پیر، اسی طرح اس کی دم وغیرہ، اس کا چہرہ یہ نمایاں طور پر نظر نہ آئے، ظاہر نہ ہو، بالکل چھوٹی تصویر ہے، تو ایسی صورت کے اندر ایسی تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھنے سے کراہت نہیں آئے گی۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ ایسی چھوٹی تصویر بھی نہ ہو، اور اگر وہ تصویر بڑی ہے کہ اس کو زمین پر رکھ دیا اور آپ کھڑے کھڑے اس کو دیکھیں تو اس کے اعضاء بالکل نمایاں طور پر الگ الگ ظاہر ہو رہے ہیں، تو اب ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لہذا اس نماز کو دوہرا لینا چاہیے دوسرا کپڑا پہن کر۔ ہاں اگر وہ تصویر جو ہے بالکل زمین پر اس طرح بچھی ہوئی ہے کہ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے وہ تصویر روندی جا رہی ہے، جیسے بہت سی مرتبہ کہتے ہیں کہ مصلی پر تصویر نظر آ رہی ہے، تو اگر اس تصویر پر آپ کا پیر پڑ رہا ہے تو آپ کی نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہاں تصویر کی تعظیم نہیں ہو رہی ہے، اس کو روندا جا رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پیچھے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ جو لوگ پیچھے کھڑے رہیں گے ان کی نماز خراب ہوگی۔ جیسے کل مسئلہ آیا تھا کہ لکھی ہوئی چیز پر نظر پڑ جائے نماز کے اندر، تو اگر قصداً اس کو سمجھ رہا ہے تو کراہت آتی ہے، تو اس کا سبب آپ بنے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ نے ایسا کپڑا پہنا ہے جس کے پیچھے کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس لیے ایسے کپڑے بھی پہننے سے احتراز کرنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ ایک مسئلہ سود کے مصرف کا ہے۔ بہت سی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سود کی رقم کس کو دینی چاہیے، تو اولاً تو سود حاصل کرنے کی نیت سے بینک میں رقم جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر نیت ہی یہ ہو کہ وہاں سے سود ملے گا تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اگر کسی دوسری غرض کی وجہ سے بینک میں رقم جمع کرنا ضروری ہو جائے، جیسے آج کل ایسا ہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہاں سے جو سود مل رہا ہے تو اس سود کو بہتر یہ ہے کہ مستحق مسلمان غریب کو دے دیا جائے، اور دوسرے درجے میں اس کو دفاعی کاموں میں استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ لہذا اگر راستہ بن رہا ہو یا راستہ ٹھیک کرنا ہو اور وہ راستہ ایسا ہو کہ جس پر سے سب لوگ اس پر سے چلتے ہیں، سب لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں سود کی رقم استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر خود اپنے گھر کے باہر ہی بلاک لگانا ہو یا پھر راستہ بنانا ہو کہ جس کو دوسرا کوئی استعمال نہیں کر سکتا، آپ خود استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ رفاہ عام میں داخل نہیں ہوگا۔ رفاہ عام کا مطلب یہ ہے کہ جس کو سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔
تو یہ سود کی رقم بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کو دے دی جائے، اور کافر کو بھی دے سکتے ہیں، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کاٹھوڑی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کے دینے کو بہتر قرار دیا ہے کہ مسلمان کو دو۔ اور اس میں بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بیت الخلاء اور باتھ روم اسی میں استعمال کر سکتے ہیں، جینٹ لائن اس کے اندر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب اس کو مالک بنا دو بغیر ثواب کی نیت کے، اب وہ چاہے کچھ کسی بھی کام میں استعمال کرے اپنے گھر کے، چاہے اپنے بچوں کو کھلائے یا پھر کسی دوسرے کام میں استعمال کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے۔ ایک مسئلہ اشارے سے سلام کرنے کا ہے۔ بہت سی مرتبہ جو لوگ ایسے ہاتھ کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلام کر لیا، حالانکہ یہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا اور زبان سے السلام علیکم کا لفظ استعمال نہ کرنا، اس سے سلام کا معنی ادا نہیں ہوتا ہے، اور یہ یہود اور نصارہ کی مشابہت لازم آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہود کی مشابہت سے، نصارہ کی مشابہت سے۔ یہودی لوگ انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، انگلیوں کے اشارے سے، اور عیسائی لوگ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ تو لہذا صرف ہاتھ کے ذریعے اشارہ کر دینا، کسی نے سلام کیا تو آپ نے صرف ہاتھ سے ایسے اشارہ کر دیا، گویا یہ جواب ہو گیا۔ تو اس طرح اس جواب کی جو ذمہ داری ہے آدمی پر، وہ پوری نہیں ہوتی، بلکہ زبان سے بھی وعلیکم السلام کہنا یہ ضروری ہے۔ اور اگر بہت دور ہو کوئی آدمی اور وہاں تک آواز پہنچانا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت، یا پھر آواز آپ زور سے لگا سکتے ہو لیکن دوسرے بہت سارا مجمع ہے، غیر لوگ بھی ہیں، اب آپ زور سے کہو گے السلام علیکم تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو ایسی صورت میں ہاتھ کے اشارے سے سلام کر دو، بشرطے کہ زبان سے بھی آہستہ السلام علیکم کہو، تو پھر ثواب حاصل ہوگا اور سلام کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ صرف اشارہ کرنے سے سلام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھے۔